السلام علیکم. تو کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے. تو بہت ہی لذیذ چکن کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہے بہت ہی مزیدار. آپ کی دعوتوں میں بہت مزیدار یہ ریسیپی جانے والی ہے. تو بہت ہی کمال کی یہ ریسیپی بنتی ہے. تو جلدی سے اس کو چکن گریوی کے ساتھ، وائٹ گریوی کے ساتھ ہم اس کو بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ اور بہت ہی مزیدار سا فلیور دیں گے. تو سب سے پہلے یہاں پر ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں نے ڈال دیے ہیں چند گرم مسالے، جس میں جو ہے میں نے ڈال دیا ہے 3 ہری الائچی، 1 بڑی الائچی اور 2 لونگیں. اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر پسی ہوئی پیاز، لہسن ادرک کا پیسٹ. ساتھ ہی میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا. اچھے سے بلینڈ کر کے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھا سا اس کو، اور جو بلینڈر میں تھوڑا بہت مسالہ لگا ہوا تھا وہ پانی ڈال کر اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اچھا سا مسالہ ہمارا بھن جائے اور اس کا کچا پن ختم ہو جائے. اچھا، یہاں پر میں نے پیاز کے ساتھ کیا کیا تھا کہ پیاز کو میں نے ہلکا سا پہلے سوتے فرائی کر لیا تھا تاکہ اس کی ایک اسٹرانگ سی اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے. باقی لہسن ادرک بھی ساتھ ہی ڈال کر اس کو میں نے پیس لیا تھا. تو اب اچھے سے ہم نے اس کی بہت زبردست طریقے سے بنائی کرنی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر مسالے کا کچا پن ختم کرنا ہے اور بہت ہی مزیدار سا مسالہ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بہت مزیدار سی چکن، اسپیشل چکن کی ریسیپی ہے. شاہی چکن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ روٹی کے ساتھ تو بہت مزیدار لگتی ہے. اگر آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی اس کو کمپلیمنٹ کریں تو بہت مزیدار لگتا ہے. اچھا جی، آپ دیکھیں جب اس طرح سے بلبلے اٹھنے لگے تو اٹ مینس کہ مسالہ ہمارا بھنائی کی طرف چل رہا ہے، جا رہا ہے. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، اس کی مزید بھنائی کرتے ہوئے یہاں پر ہری مرچیں کٹ کر کے ڈال دیں گے. تقریباً 1 ہری مرچ جس کو میں نے باریک کٹ کر کے میں نے ڈال دیا ہے تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے. تو یہاں پر مزید اس کی بھنائی کرتے ہوئے ہم نے بہت اچھا سا اس کو بھون لینا ہے. اب ڈال دیں گے چکن، جو چکن ہم نے اچھے سے دھو کر اس کو ڈرائی کر لیا تھا. پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں، بس سمپل سارے چکن کو ڈال دیں گے. تقریباً 1 kg سے تھوڑا سا زیادہ میرے پاس چکن ہے اور جس کی نارمل بوٹیاں میں نے کروائی ہوئی ہیں. آپ اس کے بڑی بوٹیاں بھی کروا سکتے ہیں، نارمل بوٹیاں بھی کروا سکتے ہیں. تو اب اس کی ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے کہ چکن کا رونس ختم ہو جائے، چکن کا جو ایک کلر ہے پنک سے وائٹ ہو جائے. جب اس طرح سے چکن ہو جائے گا تو مزید اس کی اور بھنائی کریں گے اور زبردست اس کو ہم نے فلیور دینے کے لیے یہاں پر مزید فلیور دینے کے لیے، مزید فلیورفل بنانے کے لیے یہاں پر ہم دہی ایڈ کر دیں گے. تقریباً 1 پیالی دہی جس کو اچھے سے پھینٹ کر میں نے رکھ لیا تھا اور اب اس کو میں نے ڈال دیا ہے اس میں. تو سمپل اس کی ہلکے ہاتھوں سے، اور فلیم کو یہاں پر ہم لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے. تو دہی کا فلیور یہاں پر بہت ہی مزیدار بنے گا اور ساتھ ہی دہی کے ساتھ بھنائی کر دینی ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہت ہی مزیدار سی سلکی وائٹ گریوی کے ساتھ ہم اپنا چکن تیار کر رہے ہیں. تو اب آپ اس کو دیکھیں، ہم نے اس میں مزید کچھ اس طرح کے مسالے نہیں ڈالنے جس سے اس کا کلر خراب ہو. سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے نمک، تقریباً ½ ٹی اسپون، اور کم زیادہ بعد میں دیکھ لیں گے. یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے کٹا ہوا زیرہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی ½ ٹی اسپون ہی ڈالیں گے. ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے کالے مرچوں کا پاؤڈر، یہ بھی ½ ٹی اسپون. ساتھ ہی میں ڈال دوں گی خشک دھنیا پاؤڈر تقریباً پونا چمچ، اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی یہاں پر چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچیں، وہ بھی ½ ٹی اسپون. ان سبھی مسالوں کو ڈال کر ہم نے چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے اس کو بھون لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ چکن کو ہم نے مسالے کے ساتھ اچھا سا مکس کر کے اس کا فلیور یہیں پہ بنانا ہے. تو یہی چند مسالے اس میں جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ہلدی، لال مرچ وغیرہ اس کے اندر گرم مسالہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم وائٹ چکن گریوی کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو بہت مزیدار یہ چکن تیار ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار اسی چکن کو بنانا پسند کریں گے. اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کتنی مزیدار طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے. آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سمپل چکن کو ابھی ہم نے صرف بھونا ہے. ہم نے اب اس کو پکانا ہے، مطلب پانی ڈال کر جب تک اس کو گلائیں گے نہیں چکن ہمارا تیار نہیں ہوگا. تو سمپل 1 گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں. اور ہم نے یہاں پر اس کو مزید ½ گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے. یہ 1 گلاس پانی میں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ورنہ چکن ہمارا ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کو کور کر دیں گے. 5 سے 7 منٹ میں چکن ہمارا بہت ہی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا. چیک کر لیتے ہیں. تو چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن پانی اس کے اندر موجود ہے. ہم اس کو ہائی فلیم کر کے اس کو پکاتے جائیں گے اور بھون لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟
تو تھوڑی سی گریوی جب باقی رہ جائے تو ہم نے اسی سٹیج پر ڈال دینا ہے فریش کریم. تو فریش کریم آپ کہیں گے کہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ تو فریش کریم ہم نے ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ چکن وائٹ گریوی ہم تیار کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ فریش کریم ضرور جائے گی، کیونکہ اس کا جو ایک ٹیکسچر ہے اور اس کا ایک کلر ہے وہ فریش کریم سے ہی آنا ہے. تو ضرور ایڈ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس ٹیٹرا پیک والی نہیں ہے تو آپ گھر کی دودھ کی بلائی کو اچھے سے پھینٹ کر ڈال دیجیے گا. اب یہ جو جتنے بھی کھڑے مسالے میں نے ڈالے تھے، یہ اسٹیج پر ہم نے اس کو نکال کر ڈسکارڈ کر دینا ہے کیونکہ اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے. اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے کریں گے اور چکن کو ہٹ نہیں کریں گے بوٹیوں کو، ورنہ بوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹنے کی وجہ سے بدنما لگتی ہیں. تو آپ دیکھیں اس کی کتنی مزیدار سی گریوی تیار ہو چکی ہے، اور مزید اس کو بھونتے ہوئے ہم اس کو چلا لیں گے اور زبردست سی ماشاء اللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. تو جب آپ اس کو بنائیں گے اندازہ ہوگا. اچھا، اس کو کور کر کے ہم ہلکی آنچ پہ سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اب ہم ایک مزیدار سا تڑکا تیار کرتے ہیں سبزیوں کا. سب سے پہلے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون آئل لیا ہے، اس میں میں نے 1 ٹی اسپون جو ہے وہ بٹر ایڈ کر دیا ہے. تو بٹر کا فلیور بہت مزے کا لگے گا چکن میں، نہیں ہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اب میں نے یہاں پر کچھ سبزیاں لی، اس میں شملہ مرچ ہے، 2 شملہ مرچ، 2 ٹماٹر جس کے میں نے بیج نکال کے ٹماٹر کو کٹ کر لیا ہے، ہری مرچیں 4 سے 5 لے لی ہیں. ان تینوں چیزوں کو ڈال کر ہم نے اچھے سے سٹر فرائی کرنا ہے. بہت زیادہ پکانا نہیں ہے، بہت زیادہ گلانا بھی نہیں ہے، بس اچھی سی خوشبو آ جائے سبزیوں میں تو ہم نے اس کا تڑکا جو ہے وہ چکن پہ لگا دینا ہے. تو بہت مزیدار سے یہ فلیور بنتا ہے. شملہ مرچ کا فلیور اور ٹماٹر ہری مرچوں کا فلیور جب چکن کے اندر آتا ہے تو اس کا لیول اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے. جب آپ اس کو بنائیں گے نا تب آپ کو اندازہ ہوگا. آپ اپنی ہر دعوت میں اس کو ضرور شامل کیا کریں گے، اتنی مزیدار یہ چکن کی ریسپی تیار ہوتی ہے. اچھا جی، اب دیکھیں چکن ہمارے دم پہ میں نے اس کو رکھا تھا، بہت مزیدار سے تیار ہو چکا ہے. اب سمپل اس میں جو تڑکا ہم نے ابھی بنایا ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے. تو ماشاءاللہ زبردست، بہت ہی یونیک ریسیپی. اسی سٹیج پر ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ریسیپی کو لائک کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور جناب اپنا پیار اسی طرح دکھاتے رہیں، چینل کو لائک کرتے رہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، اور ضرور بتائیے گا کامنٹ کے ذریعے کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی، بہت ہی کریمی، بہت ہی مزیدار. تو پھر سے اس کو دم پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے، 1 سے 2 منٹ کے لیے، تاکہ سبزیوں کا فلیور، سبزیوں کا اروما اس کے اندر اچھے سے آ جائے. چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے. سمپل اس کو ہم ہلکا سا چلا لیں گے اور فلیم کو کر دیں گے آف اور کر لیں گے ڈش آؤٹ. تو بہت ہی زبردست سی ہماری چکن گریوی، وائٹ کی چکن گریوی تیار ہو چکی ہے. ماشاء اللہ سے زبردست سی چکن گریوی میں تیار ہو چکی ہے، چاولوں کے ساتھ، پراٹھوں کے ساتھ، اور جناب چپاتیوں کے ساتھ، نان کے ساتھ اس کا کمپلیمنٹ بہت مزے کا جاتا ہے. تو سمپل میں نے اس کو سرو کر لیا ہے، گرم گرم ہی سرو کریں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے گا. مہمان آ جائیں، 2 منٹ میں بننے والی یہ ریسیپی ہے. اتنی آسان کوئی یہ ریسیپی ہے کہ آپ کو سوچے بنا ہی آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں. جیسے ہی مہمان آئیں آپ نے اس کو بس چکن لینا ہے اور آپ اس کو بنانا شروع کرنا ہے. 5 سے 10-15 منٹ میں آپ کی چکن کی ریسیپی تیار ہو جاتی ہے. تو لگ رہی ہے نا مزیدار سی؟ ماشاء اللہ ضرور کہیے گا. اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.